بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بہت سے ایسے واقعات تاریخی کتابوں میں درج ہے جو اسلام سے پہلے گزرے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کہانیاں اور قصے جو کہ بنی اسرائیل کی زبانوں سے سن کر مسلمانوں میں مشہور ہوئے۔ ان میں ملکہ ایزابیل کا قصہ بہت مشہور ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی تھی۔ اس قصے میں بہت سبق اور انتہائی مشہور بھی ہے، اور یہ عبرت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے رہبعام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دونوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ایزابیل انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ اسرائیل کی ریاست میں یہ شہزادی بڑی مشہور تھی۔ اسرائیل کا بادشاہ، جس کا نام اخیعب تھا، اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال نامی ایک بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیعب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے میں آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیعب نے اسرائیل کے صدر مقام پر سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر بھی تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بالپک یعنی بال کا شہر ہو گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی۔ یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ موجود تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ حضرت یرمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیعب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ رحمۃ اللہ علیہ اخیعب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیعب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر اس کی بیوی ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراج آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابیل پر جمی رہی۔ آپ نے مرنے سے پہلے ملکہ ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد زن مرید اخیعب اور اس کی بیوی ایزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جیلات شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ موجود ہے اور آپ کو ایلیا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیعب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اخیعب اور اس کی بیوی ایزابیل نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، مگر آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود۔ قحط اتنی بڑھ گئی کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ تک لگا دی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر
ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، مگر یہ بات ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کی جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کی دعا فرمائی اور دعا قبول ہوئی۔ خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ بادشاہ اخیاب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال کی پرستش کرنے لگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، مگر یہورام اور اخیاب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ یہ خالق کائنات کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کی بارش فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی پسندیدہ قوم تھی کہ رب کائنات نے آسمان سے پکا پکایا کھانا بھی بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمایا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ بنی اسرائیل پر شدید ترین عذاب نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہو جا بدترین بندر، اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ اب عذاب رب کائنات کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے، مگر اب خالق کائنات کے حکم سے وہ لوگ بنی اسرائیل پر عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی، ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپ کر غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا، خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر راکھ کر دیا۔ اخیاب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا، اور لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا تھا اور اس کی لاش کو جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے ولی یرمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بددعا تھی جس نے ان کو اس حال میں پہنچایا۔ بے شک خالق کائنات جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں پر عذاب بھی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا قتل کرنے والوں اور اللہ کے ولیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والوں اور ان کی نافرمانی اور ان کی بے حرمتی کرنے والوں کو رب کائنات ضرور سزا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل زیڈ ٹی وی کو سبسکرائب کر دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔